حضرت مریم آغوش میں جناب عیسیٰ کو لے کے آئیں، حضرت عیسیٰ کو آغوش میں مریم لے کر آئیں، جناب عیسیٰ نے آغوش مریم میں کلام کیا، آغوش مریم میں عیسیٰ نے کلام کیا۔ اب سنیے گا، یہ عیسیٰ کون ہیں؟ عیسیٰ وہ ہیں جب اللہ کے اذن سے پلٹ کر آئیں گے تو 12ویں امام تمام لوگوں کے سامنے تکلفاً کہیں گے اے فرزند مریم ذرا بڑھ کے نماز تو پڑھائیے۔ امام کہیں گے، انبیاء اور اہل بیت امام کہیں گے اے فرزند مریم بڑھ کے نماز تو پڑھائیے۔ عیسیٰ ابن مریم ہاتھوں کو جوڑ کے کہیں گے انما بعثت وزیرا ولست امیرا، ارے مجھے وزیر بنا کے بھیجا ہے، امیر آپ ہیں۔ حیدری اندازہ لگا رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام جس کے پیچھے نماز پڑھیں گے وہ فخر عیسیٰ ہے۔ اگر عیسیٰ علیہ السلام آغوش مریم میں بولے ہیں تو حضرت حکیمہ کون ہے؟ 9ویں امام کی صاحبزادی، بچوں کے لیے عرض کر رہا ہوں، 9ویں امام کی صاحبزادی، 10ویں امام کی بیٹی، 11ویں امام کی پھوپھی حضرت حکیمہ 15 شعبان کی صبح 12ویں امام کو آغوش میں لے کر 11ویں امام کی خدمت میں آئیں۔ 11ویں امام نے جیسے ہی حجت خدا 12ویں امام کو آغوش میں لیا، اسے آغوش میں لیا، جملہ بدل رہا ہوں، اسے آغوش میں لیا جس کے پیچھے مریم کا بیٹا نماز پڑھے گا۔ مریم علیہ السلام کی آغوش میں عیسیٰ علیہ السلام بولے تھے، 11ویں امام نے آغوش میں لے کے کہا اے فخر مریم انطق باذن اللہ، اللہ کے اذن سے بات تو کر کے دکھاؤ۔ کیا جواب آیا ہوگا؟ تصور کیجئے، الجرائع والخرائج قطب الدین راوندی لکھتے ہیں 12ویں امام کا جواب آیا کہ اے بابا یہ تو بتلا دیجئے سناؤں کیا؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں، صحیفہ ابراہیم سے سناؤں یا قرآن سناؤں؟ 12ویں امام نے توریت کی آیات بھی سنائی، زبور بھی، انجیل بھی، صحیفہ ابراہیم بھی، قرآن کی آیت کی بھی تلاوت کی، میں تلاوت بھی کر دوں گا، مگر رک جائیے ذرا، چلیے 13 رجب انبیاء اور اہل بیت، فخر ابراہیم، فخر عیسیٰ، فخر موسیٰ، علی آئے ہیں نبی کی آغوش میں۔ آنکھ کھولی، سرکار نے کہا اے علی اذن پروردگار سے کلام کرو۔ کہا رسول خدا بتلائیں کیا بتاؤں؟ توریت سناؤں، زبور سناؤں، انجیل سناؤں یا قرآن نازل ہونے سے پہلے قرآن سناؤں؟ حیدری یا اللہم صلی علی محمد وآل محمد جزاک اللہ۔ یا اندازہ لگائیے، اے رسول خدا سناؤں کیا؟ تمام صحیفوں سے علی علیہ السلام نے تلاوت کی۔ اب اس کے بعد قرآن تک پہنچے تو سورہ مؤمنون کی تلاوت کی ہے۔ قد افلح المؤمنون، علی آ چکے ہیں تو مؤمنین فلاح پا چکے ہیں، امیر المؤمنین ہے تو سورہ مؤمنون کی تلاوت کی۔ ابھی قرآن ہی نازل نہیں ہوا، علی سورہ کی تلاوت کر رہے ہیں۔ کوئی سوال کر لے گا ارے یہ کیا کرتے ہیں یہ لوگ، نبی سے بڑھا دیتے ہیں۔ دیکھیں سرکار سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے کائنات میں، کائنات کے نبی سے بڑھ کے پوری مخلوق میں کوئی نہیں ہے۔ وہ آفتاب فضیلت جسے زوال نہیں، کروں جو وصف تو اتنی میری مجال نہیں۔ تمام عالم انسانیت میں بعد رسول خدا گواہ ہے، علی کی کوئی مثال۔ یہ عقیدہ تشیع ہے، خبردار لوگوں کی گمراہیوں میں نہ آئیے گا کہ یہ لوگ رسول سے بڑھا دیتے ہیں۔ رسول سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، کائنات کے نبی سے بڑھ کے کوئی نہیں ہے، مگر نبی نے جسے بھائی کہا اسے علی کہا جاتا ہے۔
اب سوال کر دیں گے فوراً کہ بھائی آپ فضیلت میں علی کو بڑھا رہے ہیں، علی نے قرآن کی تلاوت کر لی، نبی نے ولادت کے وقت نہیں کی۔ تو ہر ایک شخص کو بھاتا ہی نہیں تھا، ہر شخص ہر ایک دل میں سماتا ہی نہیں تھا۔ قرآن سناتے بھی بلا کس کو محمد، قرآن کسی اور کو آتا ہی نہیں تھا۔ صلوات پڑھ دیں امیر کائنات کی ذات پر، صلی اللہ علیہ محمد۔ عیسیٰ ابن مریم آغوش مریم میں بولے ہیں، تو 12ویں امام بھی آغوش امام میں بولے ہیں۔ کون سی آیت کی تلاوت کی ہے؟ نرید ان نمن علی الذین استضعفوا فی الارض ونجعلہم ائمہ ونجعلہم الوارثین۔ سورہ قصص کی آیت کی تلاوت کی ہے 12ویں امام نے ولادت کے بعد۔ پہلے آیت کی تلاوت نہیں کی ہے، پہلے جملہ کہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وان ابی محمد رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں میرے بابا محمد رسول ہے۔ انبیاء اور اہل بیت اندازہ لگا رہے ہیں، 12ویں امام 11ویں امام کی آغوش میں گواہی دے رہے ہیں۔ اس کے بعد علی علیہ السلام کا نام لیا، جناب سیدہ، تمام اماموں کا نام لیا۔ اس کے بعد ایک جملہ کہا میں گواہی دیتا ہوں اللہ نے مجھے تمام انبیاء تمام اوصیاء کے قاتلوں سے انتقام لینے کے لیے بھیجا۔